اختتام مائدہ للہ ملک السماوات والارض. ابتداء نعم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض. خلق السماوات والارض. اختتام مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، جن کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ شرک کیا جاتا ہے. ابتداء انعام میں کہہ دیا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یاد برابری کرتے ہیں اپنے رب کے معاملے میں، اوروں کو برابر کرتے ہیں اپنے رب کا. اس کے آخر میں یہ بات ہو رہی تھی جن لوگوں نے غلطی سے کس کو برابر کیا؟ اپنے رب کے، عیسیٰ علیہ السلام کو. اختتام انعام هو الذی جعلکم خلائف الارض، اس نے تمہیں زمین پر کیا بنایا؟ خلائف کس چیز کی جمع ہے؟ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ نائب سمجھ لیں، اس کو تھوڑا سا آسان زبان میں اس کا مطلب سمجھ لیں. خلیفہ ہوتا کیا ہے؟ اگر ٹیچر ہے، اس کو پرنسپل نے بلایا ہوا ہے اور وہ کلاس کے ایک مانیٹر کو کہتا ہے کہ آپ ذرا بیٹا یہاں پہ بیٹھنا، ذرا دھیان کرنا، میں ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں. اس کو کیا بنا دیا اس نے ابھی؟ خلیفہ خلف سے نکلا ہے. خلف پیچھے کو کہتے ہیں، جس کو آپ پیچھے چھوڑ جاؤ ذمہ داری دے کے، وہ خلیفہ ہے. اگر آپ باہر جا رہے ہو، بچوں سے کو اچھا ہوم ورک کر لینا اور کھانا وہ رکھا ہے وہ کھا لینا اور یہ نہیں چھونا، کیا کر کے گئے ہو آپ؟ اس کو خلیفہ بنا کے گئے. اب اس کے پاس اقتدار ہے کہ وہ جو ذمہ داری اس کو دی ہے وہ پوری کرے یا نہ کرے. اس کے پاس ذرا چھٹی ہے کرنے کی، گنجائش ہے کہ وہ مان لے یا نہ مانے. اگر اس کو پیچھے تھوڑا اقتدار دے کے، آزادی دے کے نہ چھوڑا ہوتا تو خلیفہ کا لفظ اس پر اپلائی نہ ہوتا. خلیفہ ہوتا ہے کسی کو تھوڑی ذمہ داری دے کے، آپ اس کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا اپنے حال پہ اور آپ کو اعتماد ہے کہ وہ آپ کی دی ہوئی ذمہ داری وہ پوری کرے گا. ٹھیک ہے، تو یعنی خلافت جو ہے اس کے ساتھ ایک بوجھ آتا ہے آپ کے اوپر، ایک ذمہ داری آتی ہے. کہا ہے اس کے شروع میں کہ تم نے، اس کے انعام کے اختتام پہ، کہ تمہیں خلائف بنایا. سورۃ الاعراف کے شروع میں ہی کہہ دیا آپ پر ایک کتاب نازل کی لیکن آپ کے سینے میں کوئی حرج نہ آئے، کوئی تنگی، کوئی بوجھ نہ آئے. بوجھ کب آتی ہے؟ جب ذمہ داری ہوتی ہے. ذمہ داری کا ذکر پیچھے اور پھر یہاں پر دوسری بات. اختتام اعراف فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ غور سے سنا کرو، باتیں چھوڑ کے خاموش ہو جایا کرو اور غور سے سنا کرو. اپنے رب کو یاد رکھو، تضرعاً وخیفتاً، خوف سے اور ہیوملٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تواضع سے نا، تواضع سے یاد رکھا کرو. بالغدو والآصال، دن اور رات. اس کا مضمون کیا ہے؟ اور پھر بعد میں بھی کہہ دیا لا یستکبرون عن عبادتی، وہ تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. اس کا سارا مضمون ہے کہ قرآن کا انسان کے دل پر ایک خاص اثر ہونا چاہیے، ہے نا؟ قرآن کا ایک اثر ہماری شخصیت پر ہونا چاہیے، اور عبادت کے دوران خاص کر، کیونکہ آخر میں کہا ہے تسبیح کرتے ہیں اور اس کا سجدہ بھی کرتے ہیں، سجدے کی آیت ہے. تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری ہیوملٹی عبادت کے موقع پر، نماز کے وقت. لیکن ہم 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھتے. نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن 24 گھنٹے نہیں پڑھتے. اور صورتحال ہوتی ہے جس میں ہمارا فوکس اللہ نہیں ہوتا، ہمارا فوکس کبھی مال ہوتا ہے، کبھی لوگ ہوتے ہیں، کبھی جھگڑا ہوتا ہے، کبھی بزنس ہوتا ہے، کبھی پڑھائی اور چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر ہوئی تھی بدر کا مارکہ ہوا تھا سورہ انفال میں، اور جب پہلی دفعہ مارکہ ہم جیتے ہیں، غزوہ بدر جب ہم جیتے ہیں، تو پہلی دفعہ مسئلہ آیا ہے کہ جو سارے تلواریں اور ڈھالیں اور یہ ساری چیزیں جو دشمن چھوڑ کے بھاگا ہے، وہ کیسے تقسیم کی جائیں گی. اب مسئلہ یہ تھا کہ اسلام سے پہلے یہ چیزیں تقسیم کی جاتی تھیں، جو قبیلے کا بڑا ہے اس کو بڑا ملتا تھا حصہ اور باقیوں کو کم کم ملتا تھا. جس کے گھوڑے تھے اس کو زیادہ ملتا تھا، اس نے زیادہ خرچ کیا، اپنے اوپر بھی خرچ کیا، گھوڑے پہ بھی خرچ کیا. جو پیدل تھا اس کو کم خرچ کرنا پڑا. جس نے خرچ زیادہ کیا اس کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ زیادہ ملے گا. رتبے کا لحاظ رکھا جاتا تھا، سینیورٹی کا لحاظ رکھا جاتا تھا، انویسٹمنٹ کا لحاظ رکھا جاتا تھا. اب اور پھر ایک اور بات بھی تھی، جس نے اٹھا لیا اس کا ہوا، وہ بھی ایک قانون تھا، فائنڈرز کیپرز. اب یہ سارا جو انبار لگا تو جھگڑا ہونا شروع ہوا، کس کو کیا ملے گا، کس کو کیا ملے گا.
تو سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ جو پیسوں کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، مال کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. لگتا ہے اس کا پچھلی سورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نیا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب کام کیا سورت الانفال میں، عجیب بات کی ہے. جھگڑا ہوا تھا انفال کے بارے میں، پہلی بات کہہ دی قل الانفال للہ والرسول، بس کہہ دو یہ صرف اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، جھگڑا ہی ختم. تسلی ہو گئی، پتہ چل گیا، جواب مل گیا. اس کی مثال دیتا ہوں، اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں نا کہ آپ نے نا، آپ عید کے لیے آپ تحفے لے کے آئے ہو، لیکن وہ گفٹ ریپنگ کے اندر ہیں، ایک لمبا سا ہے، ایک چوڑا سا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے. تو میں یہ والا نہیں، مجھے واپس یہ والا دو، مجھے یہ والا چاہیے تھا. اور پھر کھینچا تانی اور رونا اور یہ وہ، اور پھر بعد بیچ میں یا امی آتی ہے ابو آتے ہیں، یہ دو مجھے، کسی کا نہیں ہے، بہت ہو گیا. ایسے کرتے ہیں، ایسے ہوتی ہے عید. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک جھگڑا ہو جائے تو سیدھا کرنے کے لیے اب وہ ایک دوسرے سے نفرت ختم ایک دم سے، کیونکہ اب کسی کا بھی نہیں ہے نا. نہیں ہم دوست ہو کے دیکھیں میں گلے لگا رہے.